بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے اعتبار سے بھی مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی، یہ مؤنث کی یہ قسم جو ہے آپ نے پچھلی کتاب میں نہیں پڑھی تھی۔ یہ جو ہے مؤنث کی یہ جو قسم ہے یہ خارج کے اعتبار سے ہے۔ یہ کس کے؟ خارج کے اعتبار سے ہے، یعنی لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ خارج کے اعتبار سے، یہ صرف بتلانے کے لیے ہے۔ باقی یہ بھی لفظاً یہ بھی مؤنث ہوتا ہے، لیکن یہ خارج کے اعتبار سے، تو اسی کو کہا ذات۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے ذات کے اعتبار سے کہہ لیجئے یا پھر خارج کے اعتبار سے کہہ لیجئے۔ کیا خارج کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مؤنث ہے اور اس کے بالمقابل جو ہے مذکر بھی ہے، اس کے بالمقابل جاندار مذکر ہے۔ کیا؟ ایک مؤنث ہے اور اس کے بالمقابل جاندار مذکر ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذکر تو ہے لیکن اس کے بالمقابل کوئی جاندار مذکر نہیں ہے، تو جو جاندار مذکر جو ہوگا وہ کہاں پایا جائے گا؟ خارج میں ہی پایا جائے گا نا، وہ تو کہیں لفظوں میں تو نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ جو مؤنث کی ایک قسم ہے، یہ مؤنث کی ایک قسم خارج کے اعتبار سے ہے، تو اسی کو خارج کو ذات سے تعبیر کیا ہے کہ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہا جاتا ہے جس کے مقابل میں خارج میں مذکر بھی موجود ہو، جس کے کوئی جاندار مذکر موجود ہو۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہا جاتا ہے جس کے مقابل جو ہے خارج میں جاندار مذکر موجود ہو، اس کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ امراتن کا معنی عورت، تو اس کے بالمقابل جاندار مذکر ہے، اس کے مقابل میں جاندار مذکر ہے کہ امراتن عورت اور رجل مرد، عورت کا بالمقابل مذکر کون ہے؟ مرد۔ اسی طرح ناقتن اونٹنی کا بالمقابل جمل اونٹ۔ تو مؤنث حقیقی اس کو کہا جاتا ہے جس کے بالمقابل جاندار مذکر موجود ہو، اس کو مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقتاً مؤنث ہے، کہ جو ہے خارج میں جو ہے اس کا مذکر بھی پایا جاتا ہے۔ اور مؤنث لفظی اس کو کہا جاتا ہے جس کے بالمقابل کوئی جاندار مذکر نہ ہو، یعنی اس میں ایسا ہو سکتا ہے مذکر تو ہو لیکن جاندار نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مذکر ہی نہ ہو، تو دونوں صورت میں چاہے اس کے بالمقابل مذکر ہو لیکن جاندار نہ ہو تو بھی مؤنث ہے وہ، اسی طرح مذکر ہی نہ ہو اس کے مقابل میں تو بھی مؤنث ہے وہ۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤنث لفظی اس کو کہا جاتا ہے جس کے بالمقابل کوئی جاندار مذکر موجود نہ ہو، اس کو مؤنث لفظی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ظلمتن کا معنی تاریکی، تو ظلمتن کا معنی تاریکی، اور تاریکی کی ضد کیا آتی ہے؟ روشنی، اس کو عربی میں نور کہا جاتا ہے۔ تو ظلمتن کا مذکر یوں سمجھ لیے نور، لیکن نور چونکہ جاندار نہیں ہے اس لیے اس کو مؤنث کہا جائے گا، یہ مؤنث ہی ہے، اور چونکہ جاندار نورن جو ہے جاندار نہیں ہے اس لیے اس کو مؤنث لفظی کہا جائے گا، مؤنث حقیقی نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح عین کا معنی ایک تو معنی آتا ہے آنکھ، دوسرا ایک معنی آتا ہے چشمہ، پانی کا چشمہ یا سونے کا چشمہ جس سے کچھ نکلتا ہے اس کو چشمہ کہا جاتا ہے۔ پانی کا چشمہ اس کو بھی چشمہ کہا جاتا ہے۔ تو عین یہ بھی مؤنث ہے لیکن مؤنث لفظی ہے، یعنی یہ جو ہے مؤنث حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بالمقابل کوئی جاندار مذکر ہی نہیں ہے، اس کے مقابل آنکھ، عین کے بالمقابل جو ہے کوئی مذکر ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ اسماء ایسے ہیں جو مؤنث ہوتے ہیں، کچھ اسم ایسے ہیں جو مؤنث ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں جو ہے بہت سے اسم ایسے ہیں جن میں تانیث کی علامت موجود نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ مؤنث کہلاتے ہیں۔
تو ان کو آپ مؤنث سماعی کہہ سکتے ہیں، مؤنث معنوی کہہ سکتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں، مؤنث سماعی بھی کہہ سکتے ہیں اور مؤنث معنوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ان میں کون سی اسما ہیں، تو ایک وہ اسما ہیں جو مؤنث کے نام ہوں۔ جتنے بھی مؤنث کے نام ہوتے ہیں چاہے اس میں تانیث کی علامت نہ ہو، وہ سب مؤنث کہلائیں گے۔ مؤنث کے جتنے بھی نام ہوں وہ سب کیا کہلائیں گے؟ مؤنث کہلائیں گے۔ تو اگر کوئی نام ہے اور وہ مؤنث کا نام رکھ دیا گیا ہے تو وہ مؤنث ہی کہلائیں گے، یعنی یوں سمجھا جائے گا اس میں تانیث کی علامت مقدر ہے، مان لیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مریم میں دیکھیے تانیث کی کوئی علامت موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہ مؤنث ہے۔ اور کیوں مؤنث ہے؟ اس لیے کہ مؤنث کا نام ہے۔ اسی طرح زینب، تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن پھر بھی مؤنث ہے۔ تو جتنے بھی مؤنث کے اسما ہیں، عورتوں کے نام ہوتے ہیں، وہ سب کے سب مؤنث ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم وہ اسما جو عورتوں کے لیے ہی خاص ہوں، مردوں کے لیے وہ نہ بولے جاتے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ امن، ماں، اختن بہن، بنتن بیٹی لڑکی، حاملن حاملہ، حاملن کا معنی حاملہ، تو حاملہ عورت ہوتی ہے، مرد کبھی حاملہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ عورت کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یہ اس میں زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اسم جو صرف عورتوں کے لیے ہی خاص ہو، مرد کا اس میں مرد کے لیے کبھی بولا ہی نہ جاتا ہو، تو وہ اسم بھی جو ہے مؤنث ہوں گے۔ جیسے حاملن، تو حاملن دیکھیے اس میں لفظوں میں کوئی تانیث کی علامت موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عورت کے لیے ہی بولا جاتا ہے اس لیے یہ حاملن مؤنث ہے۔ حاملن کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ لفظوں میں بظاہر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تانیث کی علامت نہیں ہے، مذکر ہوگا، لیکن چونکہ یہ عورت کے ساتھ ہی خاص ہے اس لیے یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح مرضعون کا معنی دودھ پلانے والی، تو مرد کبھی دودھ نہیں پلاتا بھائی، عورت ہی دودھ پلاتی ہے، تو اس لیے دودھ پلانا یہ عورت کے ساتھ ہی خاص ہے، تو یہ جو ہے عورت کے لیے ہی خاص ہے، اس لیے لفظوں میں اگرچہ تانیث کی علامت موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو مؤنث کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت کے ساتھ ہی خاص ہے، مرد کے لیے کبھی بھی بولا نہیں جاتا ہے۔ تو وہ اسم جو عورتوں کے لیے خاص ہوں، مرد کے لیے نہ بولے جاتے ہوں، وہ اسم بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے حاملن مرضعون، حاملن حاملہ، مرضعون دودھ پلانے والی۔ اسی طرح ملکوں کے نام، شہروں کے نام اور قبیلوں کے نام، یہ سب جتنے بھی نام ہوتے ہیں یہ سب مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے ملک کا نام، جیسے مصر، عراق، یہ کیا ہے؟ ملک کا نام ہے، مصر، عراق، یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح ریاض، یہ شہر کا نام ہے، مؤنث ہے۔ دہلی شہر کا نام مؤنث ہے۔ قریش قبیلے کا نام مؤنث ہے۔ اسی طرح انسان کے وہ اعضاء جو دو ہیں، تو ان کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ الفاظ مؤنث ہیں۔ تو انسان کے وہ اعضاء جو دو ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے دو کیا ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دو پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھ ہیں، 2 کان ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح 2 ہونٹ ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اعضاء ہیں وہ جو دو ہیں، تو ان کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں، چاہے وہ لفظ مذکر استعمال ہوتے ہوں، مذکر لفظوں میں لفظاً مذکر ہوں، لیکن پھر بھی وہ مؤنث کہلائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ عینن آنکھ، یدن ہاتھ، عینن مؤنث ہے کیونکہ 2 ہے نا، آنکھ 2 ہوتی ہے۔ اسی طرح یدن ہاتھ بھی 2 ہے، رجلن پیر، یہ بھی 2 ہے، مگر اس میں جو ہے چند چیزوں کا استثناء ہے، چند چیزیں ان سے جدا ہیں، یعنی وہ مؤنث وہ 2 ہیں لیکن پھر بھی وہ مؤنث نہیں، مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے سدغن کا معنی کنپٹی 2 ہیں لیکن پھر بھی مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مرفقن کوہنی بھی 2 ہیں لیکن یہ بھی مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حاجبن بھاؤں بھی 2 ہیں لیکن یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خدن گال، رخسار گال، خدن بھی 2 ہیں، گال بھی 2 ہیں لیکن پھر بھی یہ جو ہے مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو چند اسما کا استثناء ہے۔ تو یہ 4 قسم کے اسم ہیں جن میں تانیث کی علامت نہیں لیکن پھر بھی ان کو مؤنث کہا جاتا ہے۔